یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، فرض کی 6 بجے سورج غروب ہوتا ہے، 5 ساڑھے 5 بجے، اور اگر کوئی پہلے پڑھ سکتا ہے اس خوف سے کہ مجھے 5:30 بجے وقت نہیں ملے گا، تو ایک صلوات مختصر سی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محمد کا ترجمہ سب کو پتا ہے، لیکن جو اگلا ٹکڑا ہے وعجل فرجہم، اس کا ترجمہ بھی آپ سب کو پتا ہے، واہلک عدوہم، ان کے دشمنوں کو ہلاک کر، من الجن والانس، جو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، من الاولین والآخرین، اولین میں سے اور آخرین میں سے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی بھی گرفتاری پریشانی میں مبتلا ہے، احادیث میں آیا ہے، علماء فرماتے ہیں، بزرگ مراجع اکابرین مراجع، دیکھیے ایک تو مرجع ہوتا ہے کہ کوئی اسے مانتا ہے، اس کی علمیت کو کوئی نہیں مانتا، علم میں تقوی میں زہد میں گفتگو کا کے لائق ہوتا ہے، محل تعمد ہوتا ہے، لیکن بعض مراجع ایسے گزرے ہیں کہ جن کے تقوی میں زہد میں عبادت میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو شب جمعہ پروردگار ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ آغا بہجت آپ سب جانتے ہیں، وہ بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے اس بات پر کہ کثرت کے ساتھ محمد آل محمد پر درود بھیجا جائے۔ اور یہ 2-4 منٹ مجھے اس بات پر گفتگو کرنے دیجیے۔ دیکھیے کہ یہ درود ایسی آسان سہل عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، غسل، وضو، تیمم، قبلہ رخ۔ آپ آفس جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کہیں پر بیٹھے ہیں، فارغ ہیں، وقت مصروفیت کوئی نہیں ہے، مشغولیت کوئی نہیں ہے، صلوات بھیجتے رہیے کثرت سے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ بچوں کو سکھائیے، حتیٰ سب سے چھوٹے جو بالکل بچے ہیں ہمارے گھر میں اگر ہے کوئی جو گفتگو نہیں کر سکتا، اس کو صلوات سکھائیے، بہت زیادہ برکت کا باعث ہے، بے تحاشا برکت کا باعث ہے۔ اور کوشش کیجیے بچے جو آپ کے اسکول جاتے ہیں ان کو اگر کاؤنٹر دلا دیا جائے، اگر اس لائق ہے وہ، اگر نہیں ہے اتنے بڑے، تو ان کو یہ سکھایا جائے کہ بیٹا جب بھی یاد آئے کثرت کے ساتھ درود بھیجو محمد آل محمد پر۔ اس میں یقیناً ان کے لیے بہت سی آسانیاں ہیں اور بہت سی برکتیں ہماری اور آپ کی اولادوں کو، نسل کو نصیب ہوں گی۔ شب جمعہ ہے، دوبارہ پھر ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ جو عنوان اب اس پر بھی آیا جائے، پوری مجلس صلوات میں نہ گزر جائے کہیں، تو عنوان جو ہے تاثیر کربلا، اثرات کربلا، کربلا کے اثرات۔ کل یہاں تک گفتگو ہوئی کہ وہ جو 2-3-4 تقریر گزری کہ ہمیں کربلا کو دیکھنا ہے، حسین ابن علی کو اگر دیکھنا ہے، آئمہ کو دیکھنا ہے، ان کی شخصیت کا جائزہ لینا ہے، شخصیت کو سمجھنا ہے، تو ہمیں کس بات کو بنیاد بنانی پڑے گی؟ قرآن کو بنیاد بنانا ہوگا، رسول خدا کی احادیث کو بنیاد بنانا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو، اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ میں اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہوں، آپ نہیں سمجھ سکتے، ایک چیز ایسی ہے جس کی حقیقت کو آپ سمجھ سکتے ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا، تو اس سلسلے میں مجھے آپ سے رجوع کرنا پڑے گا، آپ سے پوچھنا پڑے گا، اور جس چیز کی حقیقت کو میں سمجھ سکتا ہوں اس سلسلے میں آپ کو مجھ سے پوچھنا پڑے گا۔ رسول خدا سمجھ سکتے ہیں کہ اہل بیت کی حقیقت کیا ہے، خداوند تعالیٰ سمجھ سکتا ہے کہ اہل بیت کی حقیقت کیا ہے۔ ہمیشہ قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر، احادیث کو سامنے رکھ کر اہل بیت کی شخصیت کو جانچنا اور تولنا ہوگا۔ کل جو واقعات گزرے اس میں جو واقعہ سنا ہے میں نے کہ مولا کے سامنے سے ایک شخص آ گیا اور مولا اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور دوبارہ چلے گئے، تو یہ ہم اور آپ ہوتے تو کر لیتے، تلوار پھینک کے مار دیتے۔ کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ مولا کائنات نے جب ایک شخص اس نازیبہ حالت میں بھاگ رہا ہے پیٹ کر کے مولا کی طرف، تو مولا تو اتنے ماہر تلوار باز تھے، وہیں سے تلوار پھینک کے مارتے، نزدیک نہیں آتے، دور سے مارتے، مر جاتا، یہ فتنہ ختم ہو جاتا سارا مسئلہ۔ تو کسی نے جواب دیا کہ دیکھیے گھوڑے پر اس وقت مولا کائنات سوار تھے، جب آپ سوار ہو تو یہ کیجیے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تو لطیفہ بظاہر یہ اور ایک مضحکہ خیز بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص جو کسی مقام پر بیٹھتا ہے اپنی شان و شوکت، اپنی عظمت، اپنے علم، اپنی روحانیت کے ساتھ اس فعل کو انجام دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک جگہ پر بیٹھوں اور مولا کائنات کی طرف نعوذ باللہ کوئی کام کر سکوں۔ وہ شخصیت دوسری ہے، وہ سطح دوسری ہے، وہ لیول دوسرا ہے۔ مولا کائنات جہاں پر موجود ہے وہ اپنی سطح کے حساب سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایک شخص آیا بیت المال میں، خادم نے آ کر کہا مولا یا ابوالحسن، سائل آیا دروازے پر، مدد مانگ رہا ہے، کیا دوں؟ درہم دوں یا دینار دوں؟ درہم سفید ہوتے تھے،
چاندی کے، دینار سونے کے ہوتے تھے، زرد ہوتے تھے. کہا کہ زرد دوں یا سفید دوں؟ کہا کہ جو اس کی ضرورت کے لیے بہتر ہے وہ دے دو. کلاہما عندی حجران، میرے لیے تو دونوں پتھر ہیں. سونے اور چاندی بیت المال میں موجود پیسہ، مولا فرما رہے میرے لیے تو دونوں پتھر ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہیں کیا دینا ہے، پوچھو کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے. تو دیکھیے امیر المومنین سید الشہداء، ان کی شخصیات کو سامنے رکھنا پڑے گا. احادیث کے ذریعے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ان کی شخصیت کس مقام پر ہے اور یہ پروردگار کے کس پیغام کو لے کر آئے ہیں، کس علم کے مالک ہیں، کس عصمت کے کس درجے پر ہیں. پروردگار ان سے کیا کام لینا چاہتا ہے، پروردگار ان کے ذریعے ہم انسانوں تک کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے. اب یہاں پر کل مجھ سے کسی نے سوال کیا تو وہ بھی بات یہاں پر آ جائے. اور دیکھیے کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اہل بیت کو جو پروردگار نے خلق کیا وہ اس کی حکمت ہے، ہماری ضرورت ہے. ہم محتاج ہیں اہل بیت کے، پروردگار کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ اہل بیت کو خلق کرے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم ہم انسانوں کے سامنے ایسے رول ماڈل، ایسے نمونہ عمل پیش کرنا چاہتا ہے کہ جن کی ذات میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جن کی ذات میں کوئی خرابی نہ ہو، جن کی ذات میں کوئی نقص نہ ہو. وہ ایسا کرنا کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے. قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے، وہ رحم دل ہے. پروردگار کی ذات میں رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سبقت رحمتہ غضبہ. دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں کہ مولا امام سجاد نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس کی رحمت نے، تیری رحمت نے تیرے غضب کو احاطہ کیا ہوا ہے. یعنی پروردگار اگر کبھی عذاب نازل کرتا ہے تو یہ بھی اپنی رحمت کی وجہ سے نازل کرتا ہے. یہ اس کی رحمت تقاضا کرتی ہے کہ اب عذاب نازل کیا جائے. اس کی ذات میں سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہے. تو جو رحیم پروردگار ہے، جو کریم پروردگار ہے، رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ماں اپنے بچے کے لیے بہت رحم دل ہوتی ہے، باپ اپنے بچے کے لیے رحم دل ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ جب ہم اولاد کے سلسلے میں کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، اچھا انسانوں کو چھوڑیے، جانور اپنے بچے کے لیے رحیم ہوتا ہے، رحمان ہوتا ہے، رحمت کا مادہ اس کے دل میں ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی جانور حملہ کرے، مرغی جانتی ہے کہ میرے چوزے ہیں، میں چیل اور شکاری باز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن تب بھی پر پھڑ پھڑا کر اپنے بچوں کو اپنے پر کے سائے میں لے لیتی ہے اور اس باز سے مدبھیڑ کرنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ یہ شکاری باز اس کے چیتڑے بکھیر کر رکھ دے گا. یہ رحمت کا مادہ ماں کے دل میں کس نے ڈالا؟ پروردگار نے ڈالا. یہ رحمت کرتی کیا ہے؟ اولاد کو جب جس چیز کی ضرورت ہو، ماں کی رحمت، باپ کی رحمت آگے آتی ہے اور اولاد کو وہ چیز عطا کر دیتی ہے جس کی اولاد کو ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ماں باپ کے بارے میں؟ اب یہ پروردگار رحیم ہے، پروردگار رحمان ہے. یہ کیا کرے گا؟ یہ کرتا یہ ہے کہ اپنی مخلوق کو، پروردگار کی تو اولاد نہیں ہے نا ہم تو مخلوق ہیں. پروردگار اپنی مخلوق کو وہ چیزیں عطا کرتا ہے کہ جس کی مخلوق کو ضرورت ہے. دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، چلنے کے لیے پیر عطا کیے، چیزوں کو تھامنے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، گفتگو کے لیے زبان عطا کی، تجزیہ تحلیل کے لیے دماغ، ذہن، فکری قوت عطا کی. تو یہ سب چیزیں تو عطا کر دی. اب وہ چیز، اس چیز کا نام کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ پروردگار کی جانب سفر کریں، پروردگار کی معرفت حاصل کریں. کچھ ایسے انسان انسانی قالب میں ہونے چاہیے، کچھ لوگ انسانی صورت میں ہو اور جن کو دیکھ کر ہم اور آپ سنت پر ان کی عمل کر سکیں، ان کے طور طریقے پر چل سکیں. ایسے لوگ کہ جن کو دیکھ کر ہم خدا کی جانب سفر کا آغاز کر سکیں. ان ہستیوں کا نام ہے اہل بیت. ان ہستیوں کا نام ہے محمد مصطفیٰ کے خاندان والے. ان ہستیوں کا نام ہے علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن اور حسین. بلند آواز سے درود بھیجیے. تو یہ اب سمجھ میں آیا آپ کی پروردگار کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پروردگار اہل بیت کو خلق کرے. کیوں؟ وہ کیا محتاج ہے کسی کا؟ کیا اسے ضرورت ہے؟ اس کی ذات میں رحمت ہے، وہ رحیم ہے.
اگر یہ کہا جائے اس کے دل میں سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہے تو شاید غلط ہو، لفظ غلط ہے، سمجھانے کے لیے کیا کروں میں، یہی لفظ ہے، اس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ تو پروردگار رحیم و کریم ہے، وہ دیکھتا ہے اس کے بندوں کو، یہ بندے اکیلے تنہا اس راستے کا سفر نہیں کر سکتے، اس نے اہل بیت کو خلق کر کے بھیجا۔ دیکھو یہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ اہل بیت کو بھیج رہا ہوں، تم ان کے محتاج ہو، چاہے وہ بچہ سمجھے یا نہ سمجھے کہ وہ شیر مادر کا محتاج ہے یا نہیں۔ بچہ رو رہا ہے نا، ماں اسے آ کر شیر مادر پلاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ماں کے دل میں جو رحمت کا جذبہ پروردگار نے رکھا وہ اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے، رحمت کا وہ جذبہ، کہ بچے کے ساتھ وہ رحمت کے ساتھ برتاؤ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی حکمت، ماں کی دانائی، ماں کی عقل، ماں کا شعور اسے اس بات پر اکساتا ہے کہ یہ بچہ اس وقت تمہارے شیر کا محتاج ہے۔ ماں کی حکمت اسے اکساتی ہے، پھر رحمت موج اٹھاتی ہے، موجیں مارتی ہے، بچے کو وہ شیر عطا ہوتا ہے ماں کی جانب سے۔ یہ بچے کی ضرورت ہے، ماں کی رحمت ہے۔ اب یہ رحمت یہاں پر آ گئی۔ اب سمجھ لیجئے کہ دیکھیے پروردگار عالم نے پر اہل بیت علیہ السلام کو رحمت کے ذریعے خلق کیا، اس دنیا میں بھیجا۔ اب اہل بیت جو کام بھی کریں گے سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر علی مرتضیٰ گھر میں بیٹھ جائیں یہ رحمت، تخت خلافت پر آ کر بیٹھے یہ رحمت، حسن مجتبیٰ صلح کرے یہ رحمت، جنگ کرے رحمت، سید الشہداء صلح کرے رحمت، سید الشہداء جنگ کرے رحمت۔ اب بات جب رحمت پر آ گئی، اصول کافی میں بڑی مشہور کتاب ہے، ایک حدیث ہے 5ویں یا 6 امام سے، یا امام محمد باقر سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، کہ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو پروردگار کے 2 چیزیں ملتی ہیں، ایک اس کی محبت، ایک اس کی مشیت۔ تھوڑا سا اس کو ذرا صبر کر کے سن لیجئے، اور خوش گفتگو ہے لیکن یہ بات سمجھ لیجئے تاکہ کربلا سمجھ میں آ جائے۔ البتہ یہ استغفر اللہ کیا کہہ دیا میں نے، کربلا سمجھ میں آ جائے، جہاں پر انبیاء آ کر لرزہ برندہ میں مجھ جیسے حقیق کی کیا اوقات کربلا سمجھ میں آ جائے۔ لیکن یہ وہی بات ہے کہ زبان جب چلتی ہے ہم جیسے نادان انسان کی تو نہ جانے کیا کیا بول جاتا ہے۔ بحق محمد آل محمد پروردگار ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، کربلا سمجھ میں آ جائے۔ کیا خاک کربلا سمجھ میں آئے گی ہمارے ساتھ، ہم سید الشہداء کی 3 اور 4 سال کی بچیوں کی عظمت اور توکل نہیں سمجھ سکتے، ہم کہاں کربلا کو سمجھیں گے؟ بہرحال کسی حد تک جہاں تک سمجھ سکے، پروردگار میں ایک محبت ہے مولا فرماتے ہیں، اور ایک مشیت ہے۔ یاد رکھو پروردگار کی محبت اس کی مشیت پر غالب نہیں آتی، ہمیشہ اس کی مشیت اس کی محبت پر غالب آتی ہے۔ یہ مشیت اور محبت میں جنگ کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار محبت کرتا ہے کہ حسین زندہ رہے، لیکن مشیت کا تقاضا ہے کہ شہید ہو جائے۔ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مشیت کہہ رہی ہے کہ حسین کو شہید ہونا ہے، محبت کہہ رہی ہے کہ حسین زندہ رہے۔ جب بھی پروردگار کی محبت اور اس کی مشیت میں جنگ ہوتی ہے ہمیشہ پلہ بھاری مشیت کا رہتا ہے۔ یہ مشیت ہوتی کیا ہے؟ یعنی پروردگار کا ارادہ، اس کی مشیت، وہ جو چیز فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ محبت کرتا ہے خدا کہ تم سب ایمان والے ہو جاؤ، لیکن اس کی مشیت تم سب کو ایمان والا نہیں بننے دیتی۔ مشیت اس کی محبت کو آ کر روک لیتی ہے، محبت مشیت پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ تو یہ مشیت ہے کیا؟ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب سید الشہداء رخصت کے لیے قبر رسول پر گئے تھے تو کیا دیکھا تھا خواب میں اپنے نانا کو؟ اب یہ خواب تو ہمارے لیے بیان کیا، نہ جانے کس حالت میں رسول خدا کی زیارت کا شرف حسین ابن علی کو ملا ہو، زندہ ہو کر آئے ہو، رسول خدا کو خواب میں دیکھا، مجھے نہیں پتا، جتنی میری اوقات ہے مجھے اس حساب سے ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ میں نے لکیریں سطریں پڑھی ہیں، وہی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ان اللہ یشاء یراک قتیلا و یراہن سوایا، یہ پروردگار کی مشیت ہے اے حسین ابن علی کہ خدا تجھے مقتول دیکھے اور تیری بہنوں اور بیٹیوں کو اسیر دیکھے۔ کیا پروردگار کو یہ بات پسند ہے کہ سید الشہداء کی بہنیں رسول زادیاں اسیر ہو، شہر بہ شہر پھرائی جائیں؟ محبت نہیں کرتا ہوں، ورنہ اگر محبت کرتا تو وہ ان لوگوں کو سزا نہ دیتا کہ جنہوں نے یہ کام کیا۔
جو چیز پروردگار کی محبت میں شامل ہے، جس پر پروردگار محبت کرتا ہے. شمر اور یزید نے تو نعوذ باللہ پھر بہت اچھا کام کیا نا، کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا، رسول زادیوں کو شہر بہ شہر در بدر کیا. نہیں، پروردگار محبت نہیں کرتا، لیکن مشیت اس کی کہتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے. یہ مشیت اور محبت میں جنگ ہوتی کیسے؟ مثال کے ذریعے سمجھا دوں آپ کو. دیکھیے، نہ جانے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ سب صاحب اولاد ہیں. کسی کا بچہ بھی ہوگا چھوٹا، 6 مہینے سال بھر کا، 1 سال 2 سال کا، اور بعض کے شاید نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ہو یہاں پر بیٹھے ہیں لوگ. بچے کی اگر خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو جائے، ڈاکٹر کہتا ہے صاحب ڈرپ لگے گی، آپ لے کر جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بچے کو دیتے ہیں، اور وہ نرس یا وارڈ بوائے یا کمپاؤنڈر جو ہوتا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں، وہ سوئی گھوپ رہا ہوتا ہے بچے کے. بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس کی وہ نرو نہیں مل رہی، یہ جو وین ہے نا، یہ جو رگ ہے، یہ نہیں مل رہی. بھیا کتنی بار سوئی گھسیڑو گے اس کی بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، آپ بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے یہ سوئی اس کی رگ میں گھس جائے، داخل ہو جائے. یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں آپ بچے پہ؟ کیا آپ کو محبت ہے کہ بچہ تکلیف سے ہے؟ محبت نہیں ہے مولانا، یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے، ہماری مشیت چاہتی ہے کہ یہ صحیح ہو جائے. تو یہ مشیت آپ کی ہے جو چاہتی ہے کہ آپ کے بچے کے خدا نہ کرے کسی بھی ساتھ ہو، اور جو بیمار ہیں اس وقت فرش ازا پر نہیں آ سکتے، پچھلے کچھ دنوں تک ہمارے ساتھ تھے، پچھلے سالوں ہمارے ساتھ تھے، پروردگار ان کو جلد از جلد صحتیابی عطا فرمائے. تو دیکھیے، آپ اپنے ہاتھوں سے بچے کو اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ وہ سوئی اس کے جسم میں پیوست کرے، وہ نیڈل اس کے جسم میں ڈالے. بچہ تکلیف سے تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ کام کرتے ہیں. اب ذرا مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک میں بات منتقل کر پاؤں گا، لیکن میں آج کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے، میں بیٹھوں گا. کوئی بھی سوال کرنا چاہے خدا کے لیے سوال کر لیجیے گا، ذرا سا بھی شک ہو آپ کو اس بات میں، کیونکہ میں چاہتا ہوں ایک جگہ پر لے کر جانا آپ کو. مطلب میں کیا چاہتا ہوں، حدیث میں آیا، میری کیا، میں تو ٹیپ ریکارڈر وہاں سے پڑھا، یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. اگر قرآن اور حدیث نہ ہوتے تو ہم کیا بولتے، ہمیں کچھ نہیں پتا. اب یہ مشیت اور محبت اگر آپ نے سمجھ لی، اب پروردگار کی مشیت یہ ہے. بہت غور سے سن رہے ہیں آپ، مجھے پتا ہے، بہت شکریہ، مزید غور سے سنیے. اب پروردگار کی مشیت یہ ہے کہ جو حق رسول اللہ کا ضائع ہوا ہے، جو حق سیدہ کا ضائع ہوا ہے، جو حق مولائے کائنات کا ضائع ہوا ہے، جو حق حسن مجتبیٰ کا ضائع ہوا ہے، جو حق قیامت تک کے لیے ضائع ہوگا، جس کا اختتام حضرت حجت علیہ السلام کی وہ جو چھٹے، 5ویں، چھٹے، تیسرے، چوتھے اور تمام ائمہ کا ضائع ہوا ہے، اس کی مشیت یہ ہے کہ اب اس حق کو دنیا والوں کے سامنے لا کر رکھے. اور حق اتنی بلندی پر ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ علی مرتضیٰ کا کون سا حق ضائع ہوا. یہ خدا سمجھ سکتا ہے، یا رسول خدا سمجھ سکتے ہیں، یا مولائے کائنات کے 11 بیٹے سمجھ سکتے ہیں، یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. پروردگار کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اولیاء کرام، اپنے ائمہ معصومین، اہل بیت کے حق کو اجاگر کرے، دنیا کے سامنے رکھے. کل یاد ہے آپ کو زیارت کا جملہ جو میں نے پڑھا تھا، فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ، اللہ نے آپ کو اپنی مرضی کے ساتھ قبض کیا، مقبوض کیا، اپنی جانب بلایا، آپ کو شہادت کے ذریعے موت عطا کی. وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ، اور آپ کی شہادت کے ذریعے، بہت توجہ فرمائیے گا، آپ کی شہادت کے ذریعے پروردگار نے آپ کے دشمنوں پر اتمام حجت کر دیا، حجت پوری کر دی. اور مولا ایسا نہیں ہے کہ آپ کی شہادت کے ذریعے حجتیں پوری کی گئی ہوں، خود آپ نے بھی اپنی زندگی میں اپنے دشمنوں کے سامنے ہر حجت کو پورا کیا، اور آخری حجت ہر امام کی جو پوری ہوئی، ہر امام کی شہادت کے ساتھ اس امام کی حجت پوری ہوئی. یہ جملہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. اب یہ جو حجت پوری ہونی ہے، یہ جو پنجتن کا حق ضائع ہو رہا ہے، یہ جو چوتھے، 5ویں، چھٹے، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں امام کا حق ضائع ہو رہا ہے، یہ جو پروردگار تک پہنچنا ہے ہمیں، یہ جو پروردگار ارحم الراحمین ہے، یہ جو رحمت کا پیکر ہے، یہ کام کرے تو کیا کرے، کوئی ذکر ایسا چھوڑے تو کیا چھوڑے کہ جس ذکر کو سن کر ہمارے دل میں رحمت کے ساتھ آنسو بہ جائیں، ہم اس راستے پر آ جائیں، ہم کہیں یہ واقعہ کیسا تھا، یہ واقعہ ایسا کوئی ہونا چاہیے، اس واقعے کا سربراہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جس پر پروردگار کو اتنا ناز ہو، اتنا مان ہو
کہ پروردگار اس سے کہے کہ میری خاطر گلا کٹوا لو، پروردگار کیوں گلا کٹواؤں یہ پوچھے گا نہیں، لیکن مشیت اور حکمت یہ ہوگی کہ اس کا گلا جب کٹے گا تو لوگ ہماری طرف مزید بڑھنے لگیں گے۔ محبت نہیں ہے پروردگار کو حسین کے قتل سے، مشیت کا تقاضا ہے کوئی جو یہ کام کر سکے؟ کسی میں طاقت ہے اتنی جو یہ کام کر سکے؟ ابراہیم گئے، چھری چلائی، چھری کی آواز آئی جب ابراہیم نے چھری چلائی، الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، چھری کی آواز آئی جب حضرت ابراہیم نے کہا چھری کاٹ کیوں نہیں رہی گلے کو، چھری نے آواز دی الجلیل ینہانی والخلیل یأمرنی، خلیل اللہ پھیرنے کا حکم دے رہا ہے اور رب جلیل نہ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے۔ جلیل کہہ رہا ہے، رب جلیل کہہ رہا ہے مت کاٹو، خلیل کہہ رہا ہے کاٹو۔ میں جلیل کا حکم مانوں گی، خلیل کا حکم نہیں مان سکتی، کیونکہ مرتبہ کیا ہے؟ یہ عظمت، یہ کرامت، یہ بلندی محمد مصطفیٰ کے خون کا حصہ ہے، محمد مصطفیٰ کا حق ہے۔ کسی اور کے علاوہ، محمد مصطفیٰ کے خون کے علاوہ کسی اور میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ خدا کا خون بن سکے۔ فاطمہ کی آغوش کے پالے ہوئے کا خون ہی سار اللہ بنے گا۔ جس نے شیر فاطمہ پیا ہے، جو رحم مطہر و طاہر فاطمہ سے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، جس کی نسلوں میں صلب علی کا خون ہے، وہ اس قابل ہوگا۔ ابراہیم اس درجے پر ہے، لیکن پروردگار نے امتحان لیا، اس کی اپنی مصلحتیں، اس کی اپنی حکمتیں، لیکن یہ سیدہ کے حصے میں آئی عظمت، یہ علی مرتضیٰ کے حصے میں آئی کہ دیکھو ہماری مشیت یہ ہے کہ جب 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور اس کے بعد جب دین پر حملہ ہوگا تو ہماری مشیت یہ کہتی ہے کہ کوئی کام ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا ہمارے آخری نبی پر، عظیم المرتبت ترین نبی پر، سب سے بڑے پیغمبر پر جتنے ظلم ہوئے وہ دنیا اس پر پردہ ڈال دے، سیدہ پر ہونے والے ظلموں پر پردہ ڈال دے، حسن مجتبیٰ پر ہونے والے ظلموں پر پردہ ڈال دے، مولا کائنات پر جتنے ظلم ہوئے پردہ پڑ جائے۔ لیکن اب میری مشیت اور حکمت تقاضا کر رہی ہے کہ اس انسانیت کے لیے، اس بشریت کے لیے میں اس طرح سے اس کے جسم کو تکلیف دوں۔ بچے کی مثال اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں نا، سوئی اس کے جسم میں جاتی ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جو میں تکلیف دوں گا یہ تکلیف کون برداشت کرے گا؟ خون بہنا ہے، یہ خون کون بہائے گا؟ اور اس طرح سے خون نہیں بہنا کہ جب میں گئے گردن کٹوا دی، گلا کٹوا دیا، شہید ہو گئے۔ یہ خون اس طرح سے بہے گا کہ جب خون بہانے والا مقتل میں جا رہا ہوگا نا، پیچھے پلٹ کر جب خیام کی طرف دیکھے گا تو سوائے عورتوں اور بچیوں کی کوئی نہیں دکھے گا۔ کون ہے جو اس طرح سے خون بہائے؟ کون ہے جو اس طرح سے قربانی دے؟ سوائے حسین کے نگاہ ختمی مرتبت کسی اور پر نہیں پڑی۔ یہ مشیت الہی تھی کہ جس نے رسول خدا کی زبانی حسین ابن علی کو حکم دیا کہ دیکھو مشیت الہی ہے کہ تم مقتول ہو جاؤ، مشیت الہی یہ ہے کہ تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں بے پردہ ہو کر شہر بہ شہر در بدر پھریں۔ یہ مشیت الہی ہے۔ خبردار کوئی ہمارے نوجوان بچے اکثر سوال کرتے ہیں مولانا اگر حسین ابن علی شہید ہو گئے، اگر حسین ابن علی شہید ہو گئے تو یہ ان کو درجہ بڑھا یا گھٹا؟ ان کو عظمت ملی، عزت ملی، یا وہ عظمت ان کی کم ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے مزید عظمت بڑھی، شہادت کے مرتبے کو پایا۔ وہ درجات جو پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو عطا کیے خدا جانتا ہے۔ تو بچے نے سوال کیا مجھ سے مولانا تو پھر شبر نے تو صحیح کام کیا نا، شبر کے ذریعے امام حسین کسی منزلت پر پہنچ گئے۔ دیکھیے یہ بچوں کے ذہن میں سوال آیا اور بچے نے کیا، اور میں اس بچے کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہاں پر نہیں ہوا کہ اب جتنے بھی باپ اپنے بچوں کے ساتھ آئے وہ ڈانٹے کہ تم نے ایسا ٹیڑھا سوال کیوں کیا۔ خدا کے لیے بچوں کو ٹیڑھے سوال کرنے دیجئے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ٹیڑھے میڑھے سوال کیے جائیں، جب ٹیڑھا پن آئے گا تبھی تو پتہ لگے گا کہ سیدھا پن کہاں پر ہے۔ بچوں کو ٹیڑھے سوال کرنے دیجئے، لیکن خدا کے لیے ریلیونٹ آدمی کے سامنے سوال کرنے دیجئے۔ ہر آدمی سوال کا جواب نہ دے۔ اب اپنی گاڑی کو کبھی میرے پاس نہیں لائیں گے اگر اتنا سا ڈنٹ لگ گیا ہے مولانا مجلس اچھی پڑھتے 2-4 ہتھوڑیاں ماریں گے گاڑی کی باڈی اور ڈیمیج ہو جائے گی، خبردار خدا کے لیے مت لے کے جانا۔ تو فکری جو ڈینٹس لگے ہیں اس کے لیے ریلیونٹ آدمی کے پاس خدا کے لیے جائیے جو اس قابل ہو کہ فکری ڈینٹس کو صحیح طرح سے نکال سکے۔ تو یہ مشیت ہے، یہ مشیت کا تقاضا ہے۔ اب یہ شبر نے اچھا کام کیا نا۔ دیکھیے پہلی بات تو میں نے آپ کو مشیت اور محبت کے حوالے سے سمجھائی کہ یہ محبت نہیں کرتا پروردگار، مشیت کا تقاضا ہے۔ لیکن
یہ جو شروع نے گلا کاٹا یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کاٹا، لیکن پروردگار نے قرآن میں بڑی خوبصورت آیت نازل کی ہے کہ دیکھو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو عقل دی، انسان کو شعور دیا، برائی اور اچھائی کا رستہ بتا دیا۔ اپنے اختیار سے تم چاہو تو رستے کو اچھے اختیار کرو، اور اگر چاہو اپنے اختیار سے تو برائی کے رستے کو اختیار کرو۔ دیکھو قضاء و قدر کی بات نہیں ہے، یہاں جبر نہیں ہے، یہاں تمہاری سوچ ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ تم جو آگے بڑھتے ہوئے سوچتے ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر طاقت ہم نے دی ہے کہ تم اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکو۔ جب 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ یہ جبر ہے یا اختیار ہے، انسان مجبور ہے یا آزاد ہے، کیا ہے؟ بہرحال وہ تو خدا، اس کی بڑی قدرت ہے، تو ہم کیسے کہیں کہ آزاد ہیں؟ اور مولا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کام ہم کرتے ہیں کہ جن کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اگر خدا پسند نہیں کرتا تو ہم کو روک کیوں نہیں دیتا؟ اگر خدا کو بہت سے ہمارے گناہ پسند نہیں ہیں تو خدا روک لے، اور اگر خدا چاہتا ہے کہ میں نماز تہجد پڑھوں تو کسی فرشتے کو بھیج کر مجھے اٹھا کیوں نہیں دیتا؟ امام نے کہا دیکھو لا جبر ولا تفویض، چھٹے امام سے بھی حدیث ہے اور ملتی جلتی 8ویں امام سے بھی، نہ جبر ہے، انسان نہ مجبور ہے نہ پورا آزاد ہے، بل امر بین الامرین، بلکہ ان دونوں کے بیچ کا ایک رستہ ہے۔ یا ابن رسول اللہ وہ بیچ کا رستہ کیا ہے؟ 8ویں امام نے فرمایا، کیا خوبصورت بات فرمائی مولا نے کہ ہماری واقعی جانے نثاروں 8ویں امام کے قدموں کی خاک پر، اور یہ وہ امام ہیں کہ جن کے حق پر بڑی جفا کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا عراق جائیں گے، ایران جائیے، مولانا وہاں 5-6 امام ہیں، وہاں پر ایک امام ہے۔ اب اماموں کو بھی کثرت اور قلت کے ساتھ تولا جانے لگا۔ یاد رکھیے 8ویں امام کی زیارت کے لیے روایت یہ ہے کہ باقی ائمہ کو یزورہ الخاصہ والعامہ، ہر قسم کا شخص جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے، کہ جو ولایت علی 12 اماموں پر اعتقاد رکھتا ہے وہ بھی جاتا ہے ہر امام کی زیارت کے لیے، اور جو نہیں رکھتا وہ بھی جاتا ہے۔ لیکن امام رضا کی خصوصیت یہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ان کی زیارت تو صرف وہ جاتا ہے کہ جو 12 کے 12 کو مانتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ امر بین امرین کیا ہے مولا؟ یا ابن رسول اللہ بتائیے ذرا۔ تو 8ویں امام نے ارشاد فرمایا دیکھو وجود السبیل الی ما امروا والترک الی عن ما نهوا عنہ۔ کیا مطلب اس بات کا، اس حدیث کا؟ امر بین امرین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے راستہ چھوڑ دیا ہے اس چیز کا بھی کہ جس کا حکم دیا ہے، اس چیز کا بھی راستہ چھوڑ دیا ہے کہ جس سے منع کیا ہے۔ پیر میں طاقت دے دی، چاہو تو تھیٹر اور سینما چلے جاؤ، پیر میں طاقت دے دی چاہو تو مسجد چلے جاؤ، رستہ دونوں کا کھلا ہوا ہے۔ اگر وہ برائیوں کا رستہ بند کر کے تمہیں مجبور کر دیتا تو پھر ثواب کس بات کا دیتا؟ اگر وہ گناہوں پر تمہیں زبردستی اکسائے اپنی طاقت کے ذریعے تو پھر عذاب کیسے دے گا؟ ہر چیز کا راستہ اس نے کھول دیا۔ تو عزیزان گرامی اس کربلا کو اس انداز سے سمجھیے کہ یہ مشیت الہی ہے، ایک راز ہے پروردگار اور حسین ابن علی کے درمیان کہ کس طرح سے تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور اس کے اثرات اور تاثیر ہم نہیں سمجھ سکتے، یقیناً ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی تاثیر جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے مجلسیں نہ ہو، مجلسیں نہ ہو، ہوگا کیا؟ کیا سسٹم ہے ہمارے پاس، کیا نظام ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے بچوں تک دین کو پہنچائیں؟ آج کل یہ مجھے 2-3 منٹ اس پر گفتگو کرنے دیجئے، واٹس ایپ چل رہا ہے، اچھا ممبر سے اس نام لیتے ہیں بھی اچھا نہیں لگتا، اب بچے کہیں گے باپوں سے ماؤں سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں، مولانا خود لے کے گھومتے ہیں۔ تو دیکھیے بہرحال ماں باپ کو چاہیے کہ منع کریں، کیونکہ بچوں کو اپنی پڑھائی پر توجہ رکھنی چاہیے، ہماری ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے انفارمیشن پہنچتی ہے۔ فورمز بنے میں آج کل یورپ میں، امریکہ میں اور گلف میں بھی، انڈیا، پاکستان میں، دنیا بھر میں کہ صاحب کوئی بھی ایک اچھا مقرر آتا ہے اور وہ گھوم پھر کر خاتون یا مرد ہو کوئی بھی ایک واقعہ سناتا ہے، بہت سمپل سا لائف کا سیدھا سادہ واقعہ، اس سے وہ نتائج نکالتا ہے، اور نتائج نکال کر اپنے آڈینس اور سننے والے جس میں معمولاً نوجوان ہوتے ہیں 25 26 30 35 40 سال تک کے لوگ، ان کے لیے زندگی کسی مسئلے کو واضح کرتا ہے، اور لوگ بالکل ٹکٹ لے کر جاتے ہیں اور ٹھٹ لگا ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، جتنا زیادہ اچھا بولنے والا ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں سنتے ہیں۔ وہ زندگی کس مسئلے کو روشن کرتا ہے؟ بہت ہی معمولی باتیں بتاتا ہے، وہ بہت ہی سمپل باتیں، مشکل سے 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، اس میں ایک مسئلے کو آپ کے لیے واضح کرتا ہے۔
اس کے لیے آڈیٹوریم والوں کو جو لانچ کر رہے ہوتے ہیں، جو کمیٹی ہوتی ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، دوڑ دھوپ یہ سب کرنا پڑتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹائم فکس ہوتا ہے، وہ کون سا قصہ نکالے، کیا ہو، 10,000 چیزوں کا، فیک چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ یہ ہم اپنے آڈینس کو ایک چیز سمجھا سکیں۔ اچھا وہ اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، بری باتیں نہیں کرتا۔ یہ سوچئے کہ ایک سید الشہداء نے آپ ہمیں کیا فورم دیا ہے کہ لگا دیا جائے، اعلان کر دیا جائے صاحب مجلس یہاں پر ہے۔ کربلا کے واقعے میں کتنی طاقت ہے، یہی جو فورم بنے ہیں نا، اسی جو اوریٹر آیا یا جو کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہوتا ہے، اسی تقریر کو آپ 10 دفعہ سنیں، وہی واقعہ جس سے وہ سبق آموز نکات نکالتا ہے، ایک لیسن ایکسٹریکٹ کرتا ہے آپ کے لیے، ایک ایسنس اس کا ایک نقطے کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہی واقعہ اس سے 10 مرتبہ سنیں اور بہت بڑا اوریٹر ہو، کہا جائے پھر وہ شہر میں آ رہے ہیں آپ کے کہ حضور 10 دفعہ میں نے سنا، یہ وہی ایک واقعہ سناتے ہیں، اب نہیں جاؤں گا میں۔ لیکن آپ سوچئے کہ یہ خدا کا کون سا معجزہ ہے آپ کی ذات میں۔ 8 محرم کو وہی حضرت عباس کے مصائب ہیں۔ بخدا سوچے ماہرین نفسیات پریشان ہیں اس معجزے پر کہ 1400 سال سے یہ وہی معجزہ ہے، وہی جملے ہیں، وہی حضرت عباس ہیں، وہی مولا کائنات ہیں، ایک ایک بنی ہاشم کے شہزادوں کے وہی مصائب ہیں۔ یہ واقعہ ہر سال نہیں ہو رہا، وہی مصائب ہیں، لیکن آپ سننا چاہتے ہیں اور عجیب باتیں کہتے ہیں۔ آج مولانا آپ حضرت عباس کے مسائل پڑھیے گا، آج مولا حسین کے، آج جناب سکینہ کے، جناب رقیہ کے۔ یہ کیا چیز ہے؟ سوچا ہے کبھی اس پر؟ کیا کس طرح سے خدا حسین ابن علی کا کیا معجزہ؟ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں 40 بہت بڑا معجزہ ہے کیونکہ تعداد بہت کثیر ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ بہت سے لوگوں کو برا لگے گا، لیکن یہ میں اپنی ذمہ داری میں بات کر رہا ہوں۔ بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے مولانا یہ آپ نے کیا غلط بات کر دی، آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، بالکل کہہ سکتے ہیں، اب آپ کو اختیار ہے۔ اب معجزہ دکھا رہے ہیں سید الشہداء، یعنی اگر 10 کروڑ لوگ جا رہے ہیں تو یہ سید الشہداء کا معجزہ ہے، اور اگر 10 زائر جاتے تو یہ معجزہ نہ ہوتا۔ دیکھیں دنیا کے لحاظ سے کبھی بھی، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، دنیاوی لحاظ سے کبھی بھی کسی امام کی عظمت کو مت ناپیے، مت تولیے۔ اگر 10 لاکھ 20 لاکھ 10 کروڑ لوگ جا رہے ہیں اور یہ معجزہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ کیا ائمہ بقی معجزہ دکھانے سے قاصر ہیں؟ نہیں۔ 5ویں امام سے پوچھا گیا مولا من اعظم، سئل عن اعظم الناس قدرا، عن اعظم الناس قدرا، مولا یہ بتائیے کہ دنیا میں پہچان کیا ہے؟ اس شخص کو پہچانے کہ جو سب سے بڑا ہے۔ ہم حسین ابن علی کو پہچان رہے ہیں، کتنے بڑے؟ 10 لاکھ گئے، کیا بات ہے مولا کی، یہ جذبہ ہے زائرین کا۔ امام حسین کی صحت پر یاد رکھیے، اس سے کوئی اثر نہیں پڑا، نکال دیجئے اپنے ذہنوں سے یہ چیز کہ 10 کروڑ آئے، کیا بات ہے حسین ابن علی کی؟ حسین ابن علی کی بات نہیں ہے، یہ ان زائرین کی محبت کا اظہار ہے۔ یقیناً حسین ابن علی کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ وہاں گئے ہیں، لیکن خبردار انسانوں کی، زائرین کی کثرت اور قلت سے کبھی کسی امام کی عظمت کو مت تولیے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر امام کو تولنا ہے، آیے تطہیر کے ذریعے تولیے، آیے مباہلہ کے ذریعے تولیے، رسول خدا کے دوش پر جب بیٹھے ہیں اس وقت تولیے، ممبر سے اتر کر گود میں لیا اس وقت تولیے، جنت میں جو حسین ابن علی کا درجہ اس وقت تولیے۔ خبردار کو یہ نہ سمجھے کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں اس کے ذریعے امام حسین کی عظمت کو تولے۔ 5ویں امام سے پوچھا گیا سئل عن اعظم الناس قدرا، مولا یہ بتائیے عظیم ترین شخص کون ہے جس کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے؟ مولا نے فرمایا من لا یرا لنفسه الدنیا قدرا۔ عجب، کہا وہ شخص کہ جو دنیا کو، کسی بھی چیز کو دنیا کی اپنی ذات کی آخری حد قرار نہ دے۔ ایک درود بھیجیے 5ویں امام کے لیے، عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے مولا نے۔ یعنی اگر 2 کروڑ چھوڑ دیجئے، 20 کروڑ زائرین جا رہے ہیں تو یہ امام حسین کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، یہ امام حسین کی شایان شان نہیں ہے۔ بہت باریک بات ہے، کبھی بھی معصومین کو، کبھی بھی عزاداری سید الشہداء کو 5 آدمی آئے، 10 آدمی آئے، 5000 آئے، اس کے ذریعے مت تولیے۔ ہو سکتا ہے جس مجلس میں 5 آدمی بیٹھے ہوں، آپ کو کیا پتا کہ 5ویں حضرت حجت ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایسی مجلس میں جہاں پہ ٹھٹ کا ٹھٹ لگا ہوا ہو، وہاں سے امام راضی نہ ہو۔
دیکھیے کہ کن پیمانوں پر حدیث ہم کو کہاں لے کر جانا چاہ رہی ہے، قرآن کی آیت ہم کو کہاں لے کر جانا چاہ رہی ہے، آیت تطہیر کہاں لے کر جانا چاہ رہی ہے، قرآن اور اہل بیت کس مقام پر اپنے پیمانوں پر پورے اتر رہے ہیں۔ یہ ہے اہل بیت کی شناخت کا راستہ، یہ ہے اہل بیت کی شناخت کا وسیلہ۔ سئل عن اعظم الناس قدرا، سب سے عظیم ترین قدر و قیمت منزلت کس کی ہے؟ من لا یرا لنفسہ الدنیا قدرا، فرمایا جو اپنے لیے دنیا کی کسی بھی چیز کو قدر و قیمت نہ سمجھے۔ اگر کل حسین ابن علی کی بارگاہ پر 10,000 10 لاکھ 1 کروڑ آدمی کھڑے ہیں تو حسین اس سے خوش نہیں ہو رہا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو حسین اس سے غمگین نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں ہمارے مولا کو دکھ ضرور ہوتا ہے اگر ان کے چاہنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈال دی جائیں۔ میں نے پھر عرض کیا یہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کے قدموں کی خاک ہمارے لیے باعث برکت ہے، یہ جو زیارت پر جا رہے ہیں ان کی ایک ایک دعا کے ہم محتاج ہیں، یہ زائرین سید الشہداء ہیں۔ میری عرض آپ سے صرف یہ ہے کہ کبھی انسانوں کی کثرت اور قلت سے امام کی عظمت کو مت توڑیے۔ امام حجت خدا ہے، چاہے کوئی اسی قبر پر جائے یا نہ جائے۔ ارے حضور ما من نبی ولا رسول الا یسأل اللہ یأذن له فی زیارت الحسین، کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس کی دعا خدا سے یہ نہ ہو کہ ہمیں حسین کی زیارت کے لیے زمین پر جانے دے۔ جب ملائکہ زمین پر آتے ہیں حسین ابن علی کے 4,000 ملائکہ صبح کے وقت ہوتے ہیں، 4,000 ملائکہ رات کے وقت، مسلسل عزاداری گریہ وزاری میں مصروف رہتے ہیں۔ جب یہ ملائکہ اوپر جاتے ہیں دوبارہ آسمان کی طرف عروج کرتے ہیں تو حوروں سے پوچھتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں حسین کی قبر پر دنیا میں، تمہیں کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو یہ روایت ہے کہ حوریں کہتی ہیں کہ جب جاؤ ہمارے لیے حسین کی قبر کی تھوڑی سی مٹی لے آنا۔ کیا درجہ ہے، کیا مرتبہ ہے، عقل سمجھنے سے قاصر ہے، شعور نہیں سمجھ سکتا، حسین ابن علی کو عقلی معیارات پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ روایت اتنی عجیب ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور واقعی لا الہ الا اللہ کہہ کر حدیث کی کتاب میں جب پڑھتا ہوں بند کر دیتا ہوں، پروردگار اللہ اکبر من یوسف، تو اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ تیرے بندوں کی قدر و قیمت ہم نہیں سمجھ سکتے، تیری کہاں سے سمجھیں گے؟ تو دیکھیے ہمیں کربلا کی تاثیر، اس کے اثرات، اور کربلا کا جو اہم ترین کردار، کربلا کے میں جو اہم ترین ہستی، سید الشہداء کے قتل کے بعد سید سجاد، جناب زینب اور جناب امام باقر۔ جناب سید سجاد کا جو زمانہ ہے، 5 منٹ میرے پاس باقی ہے، اس میں آپ کو، کیونکہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی جی، اچھا ٹھیک ہے، بڑی نوازش ہے، شکریہ۔ تو دیکھیے سید سجاد نے عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ دیکھا، یزید ابن معاویہ کا زمانہ دیکھا، معاویہ ابن یزید کا زمانہ دیکھا، یزید کے بیٹے کا نام تھا معاویہ، جو کہتے ہیں معاویہ ابن یزید۔ اس کے بعد عبد الملک کا زمانہ دیکھا، ولید کا زمانہ دیکھا، مروان کا زمانہ دیکھا۔ یہ 5 یا 6 کے قریب بادشاہ تھے جن کا زمانہ امام سجاد نے دیکھا۔ اور عجیب مرحلہ ہے، ابھی کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، امام مدینے آ چکے ہیں اسیری کاٹ کے، قید کاٹ کر، اب امام کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے ان بادشاہوں کے ساتھ۔ اچھا بادشاہ جو یہ حکام تھے، عبد الملک ابن مروان، یہ خط لکھ کر امام کو بتاتا رہتا تھا اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ہماری، دیکھو علی ابن حسین، ہم تمہاری زندگی پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک کنیز تھی، امام نے اس سے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ اچھا یہ آئمہ کی شادی اور نکاح ہے، اس کا اپنا ایک الگ فلسفہ ہے۔ امام جب بھی کوئی خاتون ان کے معیار پر پوری اترتی تھی ایمان پر تو اس سے نکاح کر لیا کرتے تھے، یا دوسری مصلحتیں ہوتی تھی، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی۔ اور اولاد ہوتی تھی، اس کی تربیت کرتے تھے، وہ خود اولاد ایک نامہ بر ہوتی تھی، ایک قاصد ہوتی تھی، ایک پیغام بر ہوتی تھی کہ امام کے پیغام کو آگے لے کر جائے۔ اسی طرح سے امام غلاموں کو خریدتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے اور معاشرے میں آزاد کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ کنیز سے شادی کر لی امام نے، عبد الملک ابن مروان نے خط لکھا کہ یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ آپ نے کنیز سے شادی کی۔ اچھا شادی یقیناً امام کی اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہم اور آپ کرتے ہیں کہ صاحب ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور ہال بک کیا جا رہا ہے، نکاح ہوتا ہے 4 منٹ 2 منٹ میں سارے نکاح کے صیغے پڑے گا اور عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ ولید عبد الملک یہ بتلانا چاہتا تھا کہ امام کو کہ اے علی بن حسین دیکھیے میں آپ کے گھر میں ہونے والے ایک چھوٹے سے واقعے سے بھی باخبر ہوں، تاکہ امام پر ایک نفسیاتی دباؤ ڈالا جا سکے اور امام کو ہر قسم کے کسی کام سے دور رکھا جا سکے، وہ کام کہ جو حکومت نہیں چاہتی تھی کہ امام انجام دے۔ البتہ امام کی زندگی میں ہمیں کوئی بھی سیاسی تحرک نہیں ملتا۔ امام کی عادت تھی کہ عبادت کرتے تھے، صحیفہ سجادیہ آپ کے سامنے ہے،
اور اس زمانے کے حالات یہ تھے کہ خود سید سجاد کی حدیث سے فرماتے مولا واللہ ما بے مکہ ولا بالمدینہ، مکہ اور مدینہ میں حتیٰ 20 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو ہم اہل بیت سے سچی محبت رکھیں. 20 لوگ، یعنی رستہ اس انداز سے بند کر دیا گیا تھا. ابھی بنو امیہ کی حکومت اپنی طاقت دکھا چکی ہے، حسین بن علی کو قتل کر چکی ہے. اب کس میں ہمت ہوئی تھی کہ وہ امام سجاد کے پاس آ کر ان سے رابطہ رکھتا، جس طرح چھٹے اور پانچویں امام سے لوگ رابطہ رکھتے تھے. حتیٰ 3 یا 4 سال، یعنی واقعی یہ خود ایک مسائل ہے مولا سجاد کے، 3 یا 4 سال کے لیے امام مدینہ چھوڑ کر باہر چلے گئے اور خانہ بدوشوں کی طرح خیمے میں زندگی بسر کرتے تھے. یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ کوئی مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھے، میں مدینے سے باہر چلا جاؤں. جو مدینے کے واقعات ہو رہے ہیں یہ حکومت سمجھ لے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کونے میں آ کر بیٹھ کر میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. اور وہیں سے جو میں نے آپ کے سامنے پرسوں روایت میں پڑھا کہ نجف کی زیارت کو آتے تھے اور دوسری زیارات پر جو جاتے تھے مولا، وہ یہیں سے اسی خیمے سے جاتے تھے جو بھی زیارتیں کرنی ہوتی تھی، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگ سکے سید سجاد کس حال میں زندگی گزار. بعد خط لکھا گیا کہ ہمیں تمہاری زندگی کے ایک ایک واقعے میں نظر ہے. عبد الملک نے یہ تو نہیں لکھا، لیکن یہ بتا کر امام خود سمجھ جائیں گے. بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ جب مجھے یہ پتا ہے کہ آپ نے کنیز سے نکاح کیا ہے تو دیکھیے میں آپ کی زندگی کے ایک ایک واقعے سے واقف ہوں. اب امام کیسے سمجھائیں؟ کل جو حجت کی بات ہو رہی تھی، اب امام کیسے اس پر حجت اپنی جاری کرے؟ اتمام حجت کیسے ہو کہ دیکھو ہمارا علم تم سے زیادہ ہے. عبد الملک نے حجاج ابن یوسف جو تھا مدینے کا گورنر تھا، اس کو ایک خط لکھا، کہا کہ دیکھو اب اولاد علی کا خون بہت زیادہ بہایا جا چکا، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی اولاد علی کا کثرت کے ساتھ خون بہایا جاتا ہے ہمارے گھر والوں پر مصیبت آئی ہے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی. اس لیے خبردار اب علی ابن ابی طالب کے بچوں کو قتل مت کرو اور ان کو ذرا آزاد چھوڑ دو، قتل کی سزا معاف کر دو، قتل نہ کیا کرو. بہت زیادہ خون بہہ چکا علی ابن ابی طالب کی اولاد کا. دارالامارہ میں بیٹھ کر دمشق سے عبد الملک ابن مروان نے یہ خط لکھا. یہ خط حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچا، خفیہ خط تھا. امام نے اسی وقت خط لکھا کہ تم نے فلاں دن فلاں تاریخ رات کے فلاں پہر میں اپنے مدینے کے گورنر حجاج ابن یوسف کو یہ خط لکھا ہے. اور دیکھو یاد رکھنا، اب عجیب جملہ لکھا. وہ کیا چاہتا تھا بتلانا کہ میرا علم، مجھے ایک چیز کا علم ہے آپ کے گھر میں. امام نے کہا دیکھو تم تو جاسوسوں کے ذریعے اپنا علم رکھتے ہو نا، کہ جو ہمارے گھر میں آتے جاتے ہیں، کہیں سبزی والا، کبھی پانی لانے والا، کبھی کوئی نوکر، کبھی کوئی چاکر، حکومت کے کارندے جو ہمارے اطراف میں گھومتے رہتے ہیں، تم ان کے ذریعے اپنا علم رکھتے ہو. لیکن تمہارے محل میں، تمہاری حویلی میں، تمہارے دارالامارہ میں، تمہارے رائل پیلس میں تو ہمارا کوئی آدمی نہیں نا. تم سارے بنو امیہ تمہارے ارد گرد ہیں، بنی ہاشم کا کوئی آدمی نہیں. جتنے بنو امیہ کے لوگ ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو دیکھو لیکن اب ذرا سوچو تم، یہ میرے الفاظ ہیں تشریح کے لیے، اسے ذرا سوچو کہ تم جو فلاں وقت، فلاں دن، فلاں رات کو، رات کے اس پہر میں مدینے کے گورنر کو یہ خط لکھا، تو یہ خط لکھا اس کے جواب میں یہاں تک تو بات ہو گئی علم امام کی کہ غیب پر ہم مسلط ہیں، ہمیں پتا ہے کہ تمہارے محل میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھو اگر ہمارا اور تمہارا علم برابر ہو جائے کہ تمہیں ہمارے گھر کا پتا ہو، ہمیں تمہارے گھر کا، تو یہ تو بات برابر ہو گئی نا. یہ سیدہ زہرا فاطمہ زہرا کا خون اپنی عظمت کیسے دکھلائے گا؟ یہ بنو امیہ کے بادشاہ کی اگر برابر ہو جائے تو سیدہ کی عظمت اپنے کو کیسے دکھلائے گی؟ اس کے ساتھ یہ جملہ بھی لکھا کہ دیکھ عبد الملک، تو نے جو ہم سادات کے خون کو نہ بہانے کا حکم دیا ہے، ہمیں پتہ لگ گیا، تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا، یہ ہمارا علم غیب ہے، وہ تیرا علم ظاہری تھا. لیکن یاد رکھ ایک اور جملہ مولا نے لکھا، اس کے نتیجے میں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں اس کی عمر میں 20 برس کا اضافہ کر دیا گیا ہے. بہت جفا کیا آپ لوگوں نے درود نہ بھیج کر. اور چونکہ یہ میرے کہنے سے بھیجی ہے آپ نے صلوات، اور آپ کو خود بھیجنی چاہیے تھی امام کا معجزہ سن کے، تو کفارے کے طور پہ ایک اور صلوات بھیجی. یعنی رسول خود کیسے پتہ لگا؟ وہ جانتا ہے کہ اس محل میں امام کا کوئی جاسوس نہیں ہے. امام بتلا رہے دیکھو میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ آ کر یہ فرما کے گئے، اور ان کے کہنے پر میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں. اور ایک اور بات بھی سن لو، 20 برس کا تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا گیا. تو اب مجھے ذرا ایک بات بتلائیے کہ جو دشمن اہل بیت ہے، جو مبغض اہل بیت ہے،
جس کا تعلق بنی امیہ سے ہے، جو تکلیفیں دے رہا ہے، ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے یہ نہیں کہا تھا حجاج سے، حجاج ابن یوسف سے، کہ تم جو قید خانے میں قیدی سادات موجود ہیں ان کو چھوڑ دو، آل علی کو چھوڑ دو، قید خانے سے آزاد کر دو. قید میں ویسے ہی لوگ رہے تھے، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو تم انہیں اب قتل مت کرو. جزا کیا ملی؟ 20 برس عمر میں اضافہ کر دیا گیا. تو مجھے یہ بتلائیے ذرا کہ ہم اور آپ جو یہاں موجود ہیں، جن کے دل میں اولاد علی کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کا درد دل میں رکھتے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے ہمیں نفرت ہے، اب مجھے ذرا یہ بتائیے اگر ہم کوئی ایسی نیکی کریں جسے سید سجاد پسند فرمائیں تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ جو دشمن کو یہ انعام دے کہ دیکھ تو ہمارا دشمن ہے لیکن یہ تیری چھوٹی سی نیکی اس قابل ہے کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ تیری عمر میں 20 برس کا اضافہ کر دیا گیا ہے. تو اگر کوئی دوست اور چاہنے والا سید سجاد کی بارگاہ میں کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسی خدمت انجام دے، تو سوچی کہ اسے کیا ملے گا، کیا عطا ہوگا. یہ سوال تو ہے نا. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یاد رکھیے گا، ولایت علی بن ابی طالب کو اگر تولنا ہے نا، یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کے ذریعے تولیے، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ مولا کائنات کے جملے سے میں نے مدد لی ہے. واقعہ سن لیجئے، اور یہ کئی دفعہ میں واقعہ سنا چکا ہوں، لیکن اتنا پرلطف واقعہ ہے یہ کہ میرا دل چاہتا ہے بار بار ممبر پر سناؤں. اور سب سے زیادہ میں بچوں کی جب دیکھتا ہوں، بچے بہت دلچسپی کے ساتھ آتے ہیں، تو یہ واقعات، اس سال کوئی بچہ آیا ہے پہلی دفعہ، بہرحال یہ واقعہ بڑا عجیب. مولا کائنات آئے، جنگ کے بعد موجود تھے، ایک شخص آیا، کہا یا لیت اخی فلانا شہدنا، مولا کاش میرا بھائی زندہ ہوتا تو آپ کی فتح کو دیکھتا، آپ کی فتح کو دیکھتا. کہا کہ ہوا اخی کان معنا، تیرا بھائی جو تو کہہ رہا ہے کہ دیکھتا خوش ہوتا، کیا تیرے بھائی کا دل ہمارے ساتھ تھا؟ کیا تیرے بھائی کی دلی آرزویں ہمارے ساتھ تھی یا نہیں تھی؟ دیکھیے معصوم، یہ دیکھیے معصوم کی بات ہو رہی ہے، حجت خدا، لسان خدا، جس کی آنکھیں خدا کی آنکھیں، جس کے کان خدا کے کان، جس کی زبان خدا کی زبان. یاد رکھیے ان حدیثوں کو بہت غور سے پڑھا کیجئے کہ جس میں امام سوال کرنے والے سے پلٹ کر پھر سوال کریں. امام کو امام کی نظروں سے کوئی علم پوشیدہ نہیں ہے. جب امام پوچھ رہے ہیں تو یقیناً امام چاہتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے سوال و جواب باقی رہے. کوئی مصلحت ہے، وہ کہہ رہا ہے مولا کاش میرا بھائی زندہ ہوتا تو آپ کی فتح کو دیکھتا. مولا نے کہا ہوا اخی کا نام آنا، کیا تیرے بھائی کی ہوا، یعنی وہ ہوا و حوث والی وہ ہوا جو ہے عربی میں کہتے ہیں چاہت کو، دل جھکا ہوا تھا، کیا اس کا دل ہمارے ساتھ تھا؟ کیا اس کی آرزوؤں کا مرکز ہم تھے یا نہیں تھے؟ کہا مولا نام. کہا جی مولا، اس کا دل آپ کے ساتھ تھا، محبت کرتا تھا آپ سے شدید، اس کا دل آپ ہی کی طرف تھا، آپ کے علاوہ کہیں نہیں تھا. کہا لقد شہدنا، تو یاد رکھ تیرا بھائی ہمارے ساتھ اس جنگ میں موجود تھا. آپ کے دل مولا کے ساتھ ہے نا؟ جو اربعین پر زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کے دل مولا کے ساتھ ہیں. پریشان مت ہو، یہ صفین میں نہیں تھے، آپ تھے، کیونکہ علامت یہ ہے کہ آپ کا دل مولا کے ساتھ ہے. ایک شخص جا رہا تھا رستے میں، ایک دفعہ وہ آیا مدینے میں، واقعہ موجود ہے، تاریخ میں لکھا ہے. حمام ہوتے تھے پہلے، حوض ہوتے تھے بڑے بڑے گرم پانی کے، ٹھنڈے پانی کے، اس میں جا کر غوطہ لگاتے تھے لوگ، اپنے بدن کو صاف کرتے تھے، اور پھر جا کر الگ جو آج کل کے غسل خانے اس میں جا کر اپنے بدن کو مزید صاف ستھرا کرتے تھے. تو لوگ لنگوٹ باندھ کر بیٹھتے تھے وہاں پر اور حوض میں غسل کرتے تھے، نہاتے تھے، اگر ڈبکیاں لگاتے تھے، گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کا حوض. ایک شخص نے اپنا پیراہن جب اتارا، یہ بصرے یا کوفے کا واقعہ ہے، اس نے دیکھا اس کی پشت پر ایک بہت بڑا زخم ہے جو بڑھ چکا ہے لیکن زخم کا نشان ہے. دوسرے نے پوچھا کہ یہ زخم کیسا ہے؟ کہا صفین میں لگا تھا. کہا کیوں مذاق کر رہے ہو؟ صفین تمہاری ولادت سے کئی برس پہلے ہو چکی، یہ صفین میں کیوں لگا؟ کہا تھا اگر یقین کر رہو تو ایک واقعہ ہے وہ سناتا ہوں. کیا واقعہ ہے؟ کہا جب غسل سے نہانے سے فارغ ہو جاؤ تو آیا ہوں. کہا میں اور میرا ایک ساتھی سفر میں مل گئے، ہم دونوں الگ جا رہے تھے اپنے گھوڑوں پر، ناکوں پر گفتگو ہوئی، ہوتے ہوتے بات صفین تک پہنچی. اس نے کہا کہ میں صفین میں ہوتا تو کس کے ساتھ ہوتا، میں صفین میں کس کا، بہرحال بڑی لمبی بحث. تو ہم دونوں میں تلواریں نکل آئیں اور چھنا چھن تلواریں چلنے لگی. کہا میں اگر صفین میں ہوتا تو میں علی بن ابی طالب کے ساتھ ہوتا. کہا کہ اچھا. اب جنگ ہو رہی تھی، مجھے زخم لگا، میں گر گیا، نزدیک تھا کہ میرا دشمن آ کر میرا سر کاٹ لیتا، کہ اچانک ایک شخص نہ جانے کہاں سے آیا،
آسمان سے اترا، زمین سے نکلا، مجھے نہیں پتا بیابان میں صحرا میں کہاں سے آیا، اور اس نے میرے دشمن کو قتل کیا. میرے اس پشت میں جو زخم لگا تھا اس میں سے خون بہ رہا تھا، اور وہ شخص پھر یہ کہہ کر غائب ہو گیا کہ کوئی بھی تم سے پوچھے یہ زخم کہاں لگا، کہنا صفین میں لگا. صلی اللہ. کہا کہ جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے زخم کہاں لگا، میں کہتا ہوں صفین میں لگا. تو مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ لَقَدْ شَهِدَنَا وَشَهِدَ أَقْوَامٌ. مولا نے فرمایا تیرا بھائی ہمارے ساتھ تھا، اس جنگ میں تھا، اس نے ہماری جنگ دیکھی ہے، ایک ایک حملے کو اس نے میرے دیکھا ہے. اور یاد رکھ اے میرے صحابی، اے میرے دوست، اے میرے چاہنے والے، صرف تیرا بھائی نہیں جو کہ مر گیا مجھ سے پہلے، اس واقعے کو دیکھنے سے پہلے، یہ مت سمجھیے گا کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت گزرے ہوئے لوگوں کو اپنی ذات تک لاتی ہے، بلکہ یہ ولایت وہ ہے کہ جو ابھی وجود میں نہیں آتا اس کو بھی اپنی جانب کھینچ کے لاتی ہے. مولا نے جملہ عجیب فرمایا، کہا کہ دیکھو وہ جو چلے گئے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا. اور یاد رکھنا لقد شہدنا اقوام فی صلب الرجال و ارحام النساء، ہمارے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ تھے کہ جو صفین سے پہلے مر گئے، بلکہ وہ لوگ بھی اس جنگ میں موجود تھے ہمارے ساتھ کہ جو ابھی ماؤں کے رحم میں آئے ہی نہیں ہیں، اپنے باپوں کے صلب میں آئے ہی نہیں ہیں. سَيَعْرَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَيَقْوِي بِهِمُ الْإِيمَانُ. مولا نے فرمایا زمانہ انہیں اس طرح سے اگلے گا کہ جس طرح سے تمہاری ناک کی نکسیر پھوٹتی ہے نا، تمہیں نکسیر پھوٹنے سے پہلے پتہ نہیں چلتا. خدا کی قسم بخدا یہ جملہ ایسا ہے کہ جس پر بیٹھ کے سیمینار ہونے چاہیے. یہ جوش میں نہیں کہہ رہا، ممبر ہے، اس سے زیادہ گفتگو کر نہیں سکتا یہاں پر. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مولا کائنات کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سَيَعْرَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ، کہ تمہاری جس طرح سے نکسیر پھوٹتی ہے، ہمیں چاہنے والے اس طرح سے نکلیں گے. وَيَقْوِي بِهِمُ الْإِيمَانُ، ایمان ان کے ذریعے مضبوط ہوگا، زمانہ انہیں اگل دے گا. یہ جو جملہ ہے نا مولا کا سَيَعْرَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ، اس پر سیمینار ہونا چاہیے. یہ جملہ معمولی نہیں ہے. چھوڑیے نہج البلاغہ کے 400-500 خطبے، کلمات قصار، خطوط اتنی موٹی نہج البلاغہ 1000 صفحوں کی، اس کو چھوڑیے، اس پر سیمینار ہو یا نہ ہو. مولا کائنات کا سَيَعْرَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ، یہ جملہ استعمال کیا ہے مولا کائنات نے کہ جس طرح سے تمہاری نکسیر پھوٹتی ہے، ہمارے چاہنے والے اس طرح سے نکلیں گے زمانے میں، زمانہ انہیں اگل دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سیمینار کے لائق جملہ ہے کہ جہاں پر پی ایچ ڈیز بیٹھ کر اس جملے پر گفتگو کریں. اور کیا کہا جائے، ممبر اپنی محدودیتیں رکھتا ہے باہر. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. تو امام سجاد نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی، اپنے چاہنے والوں کو تعلیم دی دعاؤں کے ذریعے. 60 سے زیادہ دعائیں صحیفہ سجادیہ. اور پھر مولا کائنات یہ جو ہمارے دل جڑے ہوئے، تو بات یہ ہے کہ پھر ولایت علی ابن ابی طالب کو کس چیز سے تولے. یہ جو واقعہ سنایا میں نے مولا کا آپ کو، یہ اسی لیے تھا نا کہ کس چیز کے ذریعے تولے. کیا جو ہم مجلسوں میں آتے ہیں، جو ہم ولایت علی ابن ابی طالب کا دم بھرتے ہیں، جو ہم محبت مولا میں زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ جو اپنے اتنے سارے ڈھیروں لاکھوں کروڑوں نہ جانے کتنے زائرین جا رہے ہیں، یہ مانگے تو کیا مانگے، کیا چیز کس چیز کے برابر ہو جائے یہ زیارت. یاد رکھیے عزیزان گرامی، اپنی نسل میں ان لوگوں کے آنے کی دعا کیجئے کہ جن کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ زمانہ انہیں موجود کرے گا. اس نسل کی دعا کیجئے کہ جس نسل میں ولایت ہو، اس نسل کی دعا کیجئے جس میں محبت علی ابن ابی طالب ہو، اس نسل کی دعا کیجئے جس میں حسین ابن علی کی محبت کا درد ہو، اس نسل کی دعا کیجئے کہ جو جناب سیدہ سکینہ کے اور جناب رقیہ کے مصائب سنے بچہ ہل جائے. اگر آپ کے بچے کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا تو اس کی تشویش کا باعث ہے. بچہ نماز میں کمزوری کرے تشویش کا باعث نہیں ہے. بچے کے دل میں محبت اہل بیت کم ہو تشویش کا باعث ہے. یہ دیکھیے مولانا نے بھی ایسی بات کر دی، سر میں امامہ رکھ کے کیا عجیب بیتوں کی بات کی. عزیزان گرامی یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، محبت اہل بیت میں کمی اور بیشی تشویش کا باعث ہے. نماز اگر قضا ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے پڑھ رہا ہے، کم از کم میرے لیے تشویش کا باعث نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بنیاد عمل کی محبت اہل بیت ہے. بنیاد اگر متزلزل ہو، بنیاد کمزور ہو، گھر پر جتنے خوشنما رنگ و روغن ہو، ہوا کا جھونکا چلے گا، گھر منہدم ہو جائے گا. خواتین سے کہیے اپنے گھر کی 2 مہینے 8 دن کالے کپڑے پہنے. اب یہ خواتین کے مسائل میں دخالت ہے، لیکن کیونکہ سید الشہداء کا ذکر ہے، کوئی پرنٹ نہ ہو جس پر
گھر میں بچہ ہے محسوس کرے کہ میری ماں نے بڑی بہنوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. 2 مہینے 8 دن اپنے گھروں میں مجلس کیجئے. کیسے مجلس کیجئے؟ حسین ابن علی کے غم کو آنسوں سے جدا مت کیجئے. زیارت عاشورہ کا خلاصہ یہ ہے، یا السلام علیک یا ابا عبداللہ انی اتقرب الى اللہ و الى رسولہ و الى علی امیر المؤمنین و الى فاطمہ و الى الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءۃ ممن اسس اساس الظلم والجور علیکم و بنا علیہ بنیانہ. عجیب جملہ ہے یہ جو میں نے کہا نا کہ نماز دیر سے پڑھے تشویش کا باعث نہیں ہے، لیکن بچے میری اس بات سے جرت پیدا نہ کر لیں. نماز اول وقت حسین کو پسند ہے. ہمارے ایک ہندوستان کے عالم دین ہوتے تھے، بڑی خوبصورت بات کری انہوں نے کہ جب رسول کی پشت پر بھی حسین آ کر بیٹھ جائے تو سجدہ لمبا ہو جاتا ہے. حسین جتنا زندگی میں داخل ہوں گے نماز اتنی لمبی ہوگی. عزاداری جتنے خلوص سے کریں گے نمازوں میں اتنا لطف آئے گا. میں کبھی یہ بات نہیں کرتا کہ نماز پڑھیے تاکہ عزاداری کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ آنسو بہائیے تاکہ حرام سے بچ سکیں، آنسو بہائیے تاکہ واجبات کو انجام دے سکیں. نماز اور روزہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتی کہ محبت اہل بیت مضبوط ہو. یہ محبت اہل بیت ہے جو آپ کو عبادتوں تک کھینچ کر لاتی ہے. یہ محبت اہل بیت ہے جو آپ کو حرام سے بچاتی ہے. یہ محبت اہل بیت ہے جو واجبات کی تکرار کرواتی ہے. یہ محبت اہل بیت ہے یہ جو ایک قطرہ آنسو کا حسین کے غم میں نکلتا ہے یہ رسول خدا کے دل کو منقلب کر دیتا ہے. یہ جناب سیدہ کے لیے باعث تسلی ہے. 2 مہینے 8 دن مجلس ہو گھر میں. کیسے مجلس ہو؟ اگر بیوی ہے، بیٹی ہے جس کی اتنی بڑی جو مجلس کر سکے، 14 مرتبہ 14 معصومین کے لیے صلوات اللہم کل ولیک. 2 شعر مصائب کے، خدا کے لیے 2 شعر مصائب کے. اور اس کے بعد سوزخانی کی کتاب بند کر دیجئے. مجلس ہو گئی، حسین کا نام بہانے سے گھر میں لیجئے. یہ آپ کے بچوں کی ولایت کی ضمانت ہے، یہ آپ کے بچوں کے کردار کی ضمانت ہے. ہماری بچیوں کی عفت اور پاک دامنی کی ضمانت ہے. ہمارے بچوں کے اچھے کردار کی ضمانت ہے. نماز روزہ وہ عمارت ہے کہ جو محبت اہل بیت کی بنیاد پر قائم ہے. بنیاد بچائیے، عمارت خود بخود بچے گی. محمد صلوات. قطن میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ حرام اور حلال واجب کوئی حرج نہیں ہے، نماز دیر سے پڑھے، نہیں. تشویش کی جگہ کہاں پر ہے؟ محبت اہل بیت. آہستہ آہستہ نماز اول وقت پڑھنے لگے گا بچہ یا بچی. وہ بچی جو پردہ کرنے میں کمزور ہے جب مجلسوں میں آئے گی نا، جب آہستہ آہستہ اس کے دل میں انڈیلی جائے گی. رسول خدا کی عجیب حدیث ہے، اشربوا فی قلوب اولادکم حب علی بن ابی طالب. یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو علی کی محبت سکھاؤ، کہا اپنے بیوی بچوں کے دل میں علی کی محبت کو انڈیلو. یہ جو انڈیلنے کا لفظ ہے نا یہ بڑا عجیب رکھا. کہا کہ دیکھو دل میں جتنی گنجائش دیکھو اتنی محبت انڈیلو. گنجائش بڑھے مزید انڈیلو. تم جب کسی برتن سے کسی دوسرے برتن میں کوئی چیز انڈیلتے ہو، اب یہ انڈیل دو، یہ بچے انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی لکوڈ کسی برتن سے کسی برتن میں ڈالا جاتا ہے تو بچوں اسے بیٹا اسے کہتے ہیں انڈیلنا. آپ چاول کو کسی برتن میں ڈالیں گے تو انڈیلنا نہیں کہتے. شربت ہے، پانی ہے، دودھ ہے، اسے انڈیلنا کہتے ہیں. تو آپ گنجائش دیکھتے رہتے ہیں برتن کی، انڈیلتے رہتے ہیں. اگر گنجائش بھر جائے آپ انتظار کرتے ہیں بلبلے ختم ہو جائیں، دوبارہ آپ انڈیلتے ہیں. دوبارہ ببلز آ جاتے ہیں، دوبارہ ببلز کو ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، انڈیلتے ہیں. کولڈ ڈرنک کی مثال کو سامنے رکھیے، گلاس میں جب گیس اور ببلز ختم ہو جاتے ہیں پھر مزید انڈیلتے ہیں. اس طرح سے انڈیلیے. بچہ محبت کی جس سطح پر ہے اس کو اسی سطح پر رہنے دیجئے، اس سطح کو آہستہ آہستہ اوپر لائیے. بچہ جناب سکینہ، بچی جناب سکینہ کے مسائل سن کر روتی ہے، رونے دیجیے. شہزادہ علی اصغر یہ حسین ابن علی کیوں لے کر گئے؟ اسی لیے لے کر گئے کہ کوئی عباس پر جو ظلم ہوئے انہیں دیکھ کر نہ آ سکے رستے پر، مجھ پر جو میرا گلا کٹا نہ آ سکے مجھے دیکھ کر رستے پر. کبھی تو کوئی ذاکر میری 3 سالہ یتیم بچی کا ذکر کرے گا نا، تو 3 سالہ بچی کا ذکر سن کے ہر ایک کا دل لرز جائے گا کہ یہ کیا ہوا. کبھی کوئی ششماہے کا بھی تو ذکر کرے گا نا، دل لرز جائے گا.
یہ ہے وہ مشیت الہی. اب میں آخری جملہ کہہ دوں جس کے لیے اتنی زحمت دی, یہ ہے وہ مشیت الہی. حسین ابن علی زیارت حمید اللہ کا جملہ, فَأَلْزَمَ عَادَاكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ. مولا حسین آپ نے حجت پوری کر دی. کیسے حجت پوری کری؟ جس کو رسول کی رسالت جس پر حجت پوری نہ کروا سکے, حسین نے حجت کو پورا کیا. کیسے پورا کیا؟ خدا کا ارادہ ہے, حسین تمہارے ذریعے حجتیں پوری کرواؤں گا. کوئی حجت عباس کے ذریعے پوری ہوگی, کوئی علی اکبر کی شہادت کے ذریعے پوری ہوگی, اور اگر کسی کو حجتیں نہ مل سکیں ان شہزادوں کی شہادت کے ذریعے تو کچھ ایسی حجتیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر شخص حسین کے پاس آ جائے گا. اب جو حجت بچی ہے وہ علی اصغر کی شہادت کے ذریعے پوری ہوگی. اب بھی کوئی نہ آئے حسین کے رستے پر تو زینب اور ام کلثوم کی اسیری کے ذریعے حجت پوری ہوگی. اب بھی اگر کوئی نہ آئے تو حسین کی 3 سالہ یتیم بچی کی قید خانے میں شہادت کے ذریعے حجت پوری ہوگی. اگر کسی کو اب بھی حجت سمجھ میں نہ آئے تو زینب کے بازوؤں پر بندھی ہوئی رسیوں کے ذریعے حجت پوری ہوگی. یہ خاندان پیدا ہی اس لیے ہوا کہ خدا کی حجتوں کو پورا کرے. عزیزان گرامی, شب جمعہ مخصوص زیارت مخصوص سید الشہداء. اب میں کوئی اور مصائب پڑھ نہیں سکتا سوائے شہزادوں کے مصائب کے, اور آپ کی اجازت سے دل چاہ رہا میرا مولا عباس کے مصائب پڑھوں, مختصر مصائب. کیونکہ دیکھیے جب شب جمعہ ہے تو ہم نے علماء سے سیکھا یہ ہے کہ یا سید الشہداء کے مصائب پڑھے جائیں یا بنی ہاشم کے شہزادوں کے مصائب پڑھے جائیں. کیا منزلت ہے ابو الفضل عباس کی؟ میں نے جہاں تک حدیثیں پڑھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مولا عباس کو کس طرح سے جدا کیا جا سکتا ہے مولا حسین سے. عباس نام ہے مرضی حسین ابن علی کا. شب عاشور ایک جملہ بتا دوں بس مولا کی فضیلت, مختصر سا وقت گزر رہا ہے کہ جب فوج اشقیہ آئی, یزید کے لشکر والے آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے, خیمے کے نزدیک آ گئے تو مولا حسین نے حضرت ابو الفضل کو بھیجا, ارک بنفسی انت یا اخی, میرے بھائی گھوڑے پر سوار ہو کے جاؤ, ذرا پوچھو مسئلہ کیا ہے. حسین کی جان تم پر قربان. اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ حسین کی جان تم پر قربان. کتنا مان ہے, کتنی محبت ہے بھائی کے ساتھ. مولا کائنات کے بارے میں ایک جملہ ملتا ہے زیارت میں, وَأَحْوَطُهُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. مولا کائنات تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ رسول سے محبت کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے رسول کی خدمت کے سلسلے میں. رتی برابر کبھی اپنے آپ کو فوقیت نہیں دی رسول کے سامنے. یہی چیز جناب ابو الفضل عباس میں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو سطح پر لائے ہی نہیں کہ جو سید الشہداء کی سطح تھی. اب اس محبت کے ساتھ جب ایک دفعہ آئے صبح عاشور کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے, مقتل کا جملہ ہے فاستأذن العباس اخاہ الحسین, عباس نے حسین سے مرنے کی اجازت مانگی. سید الشہداء نے ایک عجیب جملہ فرمایا, عباس انت صاحب لوائی, عباس تمہیں لشکر کے علمدار ہو. مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے کہ ابو الفضل عباس نے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. دیکھیے بہادر اور غیرت مند کے لیے یہ بڑا امتحان ہے کہ جس عباس نے قاسم اور اون محمد کو اور علی اکبر کو تلوار چلانا سکھائی ہو, جس نے گھوڑے پر بیٹھنا ان بچوں کو سکھایا ہو, مولا یہ بچے بنی ہاشم کے فاطمہ زہرا کی اولادیں اپنے خون میں نہائی ہوئی گنج شہیدہ میں موجود ہیں اور عباس ابھی تک زندہ ہے. اور جانتے ہیں عباس نے کیا جملہ کہا؟ یہ جملہ جب بھی پڑھتا ہوں پھٹ جاتا ہے جگر. مولا کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ فوج اشقیہ خیموں کے کتنے نزدیک آ گئی ہے؟ خیموں میں آپ جانتے ہیں کون ہے؟ خیموں میں فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں تو فاطمہ کی پوتیوں کے دل دہل جاتے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دل دہل رہے تھے شہزادیوں کے, اس پر آپ کو اتنا غم تھا کاش شام غریبہ میں ہوتے ہیں کہ فوجیں کتنے نزدیک آ گئی تھی. بس ایک دفعہ عباس سے کہا عباس تم جا رہے ہو اگر فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ, بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ. بس یہ جملہ کیا کہنا تھا. اب عباس نے کسی سے جنگ نہیں کی. عباس کا بڑا دل چاہ رہا تھا
کہ کسی سے جنگ کریں، مولا کے دشمنوں کو واصل جہنم کریں، لیکن حسین نے حکم دے دیا عباس پانی لاؤ۔ اب عباس لڑنے نہیں گئے، علی اکبر نے جنگ کی ہے، قاسم نے جنگ کی ہے، اور محمد نے جنگ کی ہے، دیگر شہزادوں نے جنگ کی ہے، لیکن مولا عباس جنگ کرنے نہیں گئے۔ جملہ ہے زیارت کا، لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات، مولا لعنت ہو اس پر جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا۔ حسین کے بچے پیاسے، عباس نہر پر اترے، شریعہ میں اپنے گھوڑے کو اتارا، مشکیزہ بھرا، کئی ہزار کا لشکر دور کھڑا دیکھ رہا ہے، کسی میں آنے کی ہمت نہیں ہے کہ عباس کو روکے تو کس طرح سے روکے۔ ایک دفعہ مشکیزے کو گردن میں حمائل کیا، تلوار کو تھاما، گھوڑے کی لگاموں کو تھاما، گھوڑے کے رخ کو موڑا۔ عجیب منظر دیکھا دیکھنے والوں نے۔ اب عباس درختوں کی اوٹ لے کر، کھجور کے درختوں کی اوٹ میں خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ عباس اب جنگ کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ تاریخ میں ہے کہ عباس چاہتے تھے کہ اب جنگ میں وقت ضائع نہ ہو، حسین کے بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ سکینہ اور رقیہ دروازے خیمہ پر منتظر ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ عباس گئے تھے مشکیزے کو لے کر، بچوں سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ بچوں تمہارا چچا جا رہا ہے، پانی لے کر آئے گا۔ یہ بچے خالی کوزے ہاتھ میں لیے دروازے خیمہ پر منتظر تھے۔ اب عباس کو اپنی بہادری نہیں جتلانی، عباس چاہتے ہیں فاطمہ کے پوتیاں سہراب ہو جائیں۔ بس ایک دفعہ نعرہ بلند ہوا، مولا میرا دایاں ہاتھ کٹا، مولا میرا بایاں ہاتھ کٹا۔ عباس نے مشکیزے کو اپنی دانتوں میں تھام لیا، ایک تیر آیا، مشکیزے میں لگا، مشکیزہ چدا، پانی بہہ گیا۔ مقتل کے الفاظ ہیں فبقی متحیرا علی فرسہ، عباس گھوڑے پر متحیر ہے، حیران ہے، کرے تو کیا کرے؟ یہ عباس گھوڑے پر حیران کیوں بیٹھے ہیں؟ عزیزوں، علماء نے بیان کیا کہ عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، جنگ کرے تو کیا کرے؟ مشکیزے کا پانی بہہ چکا ہے، خیمے میں جائے تو کیسے جائے؟ ام المؤمنین کا چاند گھوڑے پر بیٹھا سوچ رہا ہے کروں تو کیا کروں؟ ناگاہ کسی ملعون نے گرز کا وار کیا، ہمارا سلام و شہزادی ام المؤمنین کی قدموں کی خاک پر۔ بس ایک دفعہ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دیا آخا ادرک اخا، اے بھیا بھائی کی خبر لو۔ بس ایک دفعہ حسین چلے عباس کی لاش پر، یہ کہتے ہوئے چلے الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹی۔ یہ اب کیوں کہا؟ یاد ہے نا آپ کو مدینے میں حسن مجتبیٰ کو دفن کیا، اس وقت نہیں کہا میری کمر ٹوٹی۔ کیوں نہیں کہا میری کمر ٹوٹی؟ کیونکہ عباس جیسا بھائی موجود تھا، امام معصوم کو دفن کر رہے ہیں، عباس جیسا بھائی موجود ہے، یہ نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب عباس چلا گیا تو اب حسین کس کے سہارے زندہ رہے؟ بس ایک دفعہ عباس کی لاش پر آئے، کہا مولا میری آخری وصیتیں یہ ہیں۔ آنکھ سے تیر نکالا، عباس کی روح بدن سے جدا ہو گئی، اور مقتل کے عجیب الفاظ ہیں۔ حسین کھڑے ہوئے، آستین مبارک سے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو پہنچا، لاش کو وہیں چھوڑ کر آئے، علم لے کر آئے۔ بچے یاد ہے نا دروازہ خیمہ پر منتظر تھے، ایک دفعہ مولا کے علم کو آتے دیکھا، بچے دوڑتے ہوئے آگے آئے کہ شاید چچا پانی لے آئے۔ اب جو نزدیک آ کر دیکھا علم آیا، علمدار نہ آیا۔ سکینہ آگے بڑھی، کہا بابا اے نعم بی العباس، کہا بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین آگے بڑھے، خیمے کے ستون کو گرایا، یعنی سکینہ وہ جو چچا اس خیمے میں سوتا تھا نا، وہ ترائی میں جا کر سو گیا۔ اب بڑے چچا یاد آئیں گے، یاد رکھو چچا نہیں آئیں گے۔ عزیزوں، مدینے میں یہ خبر ام المؤمنین تک پہنچی۔ بس مجھے ام المؤمنین کے مرثیے کے 2 شعر عرض کرنے دیجئے۔ ام المؤمنین تک پہنچی، ام المؤمنین نے بڑا عجیب شعر کہا بیٹا عباس تو شہید ہو گیا حسین کی نصرت میں، مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ تو شہید ہو گیا میرے مولا کی نصرت میں، لیکن اب میرے بیٹے عباس مجھے یہ بتلایا گیا کہ کسی نے تیرے سر پر گرز کا وار کیا۔ ارے کوئی مجھے یہ بتلائے کہ کیا میرے بیٹے کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے جو میرا عباس اپنا دفاع نہ کر۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما حمدا وطول أعمارنا مع الصحة.
والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا ارحم الراحمین بجاہ محمد وآلہ الطیبین. پروردگار مولا عباس کی مظلومیت صبر کے صدقے میں پروردگار جو جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت اور ان کی حفاظت فرما. اگر یہاں کوئی تندرست مومن مومنہ ہے، نادار، قرض دار، بے اولاد، پریشان حال، بے روزگار، پروردگار مولا عباس کی مظلومیت کی قسم دیتے اس کی مشکلات کو حل فرما. پروردگار ان آہوں سسکی اور آنسوؤں کو اس قابل بنا کہ جناب سیدہ اور جناب حضرت حجت کی بارگاہ سے شرف قبولیت کو پا سکیں. بارے اللہ ان آنسوؤں کا عزاداریوں کو اس قابل بنا کہ جناب سیدہ اور جناب حضرت حجت کے دل کی تسلی اور تعزیت کا سامان بن سکے. پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. امام زمان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اس عزاداری کو منعقد کرنے میں جس نے جس انداز سے بھی جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، جس نے ذکر کو سنا، جس نے ذکر کو کیا، مرثیہ، سوچ، سلام، دعا، جو جس انداز سے بھی خدمت کر رہا حصہ لے رہا ہے، پروردگار اس کو جناب سیدہ اور امام زمانہ کی بارگاہ سے اجر جزیل عنایت فرما. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں مولا ابوالفضل عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی کہ ہماری نسلوں میں قیامت تک کے لیے ولایت آل محمد کو قائم و دائم رکھنا. گناہوں سے کی مغفرت فرما، واجبات کو قبول فرما. امام زمان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دی جاؤ.